خواتین حضرات क्विनोलोन्स کے حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ان میں سپروفلاکساسین، لیوفلاکساسین اور اسی طرح موکسیفلاکساسین، جیمیفلاکساسین مختلف قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ انتہائی کارگر دوائیاں ہوتی ہیں، براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں اور تقریباً ہر ایک انفیکشن گرام پازیٹیو، گرام نیگیٹو، اینیروبز اور اسی طرح مختلف جو اور اس طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں ان کو کور کرتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کی ان کی کوریج ہوتی ہے۔ اسی طرح سپروفلاکساسین کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہیں کہ لمبے عرصے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ क्विनोलोन्स کی ایک یوں سمجھ لے کہ سردار دوائی ہے کہ سپروفلاکساسین ہی پہلی क्विनोलोन تھی اور اس کے بعد مختلف اور क्विनोलोन्स جو ہیں وہ مارکیٹ میں آنے لگی۔ سپروفلاکساسین جب مارکیٹ میں آئی تو اس نے مارکیٹ میں ایک تہلکہ مچا دیا، کیونکہ ہر قسم کے انفیکشن میں، چاہے وہ سکن انفیکشن تھے، چاہے ENT سے ریلیٹڈ، ریسپیریٹری سسٹم سے ریلیٹڈ اور خصوصاً GI سے ریلیٹڈ جتنے بھی انفیکشنز تھے، یورینری ٹریکٹ انفیکشنز میں اس کا رول جو تھا، خصوصاً بون میں اس کی پینیٹریشن بہت بہترین تھی۔ اس کا رول ایک ایسا رول تھا کہ تقریباً ہر سیگمنٹ میں آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ، آپ کے سرجنز، آرتھوپیڈک سرجنز، ENT سرجنز، یہ سارے ہی اپنے سیگمنٹس میں، اپنی اسپیشلٹی میں اس کا استعمال کرنے لگے۔ آلدو کہ اس کا استعمال اتنا انجوڈیشیسلی ہوا کہ اس میں ریزسٹنس بڑھنے لگی اور بہت سی دوائیوں کے ساتھ ساتھ क्विनोलोन्स اور خصوصاً سپروفلاکساسین میں بھی ریزسٹنس کا جو ایشو ہے وہ سر اٹھانے لگا۔ لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے مختلف ایسی جو انفیکشنز ہیں آپ کی باڈی میں، خصوصاً سافٹ ٹیشو انفیکشنز، بون انفیکشنز، سکن انفیکشنز اور اس کے ساتھ ڈینٹل یا پھر جو ریسپیریٹری یا خصوصاً جو GI ٹریک سے ریلیٹڈ جو انفیکشنز ہوتی ہیں اور زیادہ تر سالمونیلا ٹائفی یا پیراٹائفی ٹائفائڈ فیور میں اور خصوصاً جو گائنیکولوجیکل انفیکشنز ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال جو ہے کثرت سے کیا جاتا ہے اور بڑا ایفیکٹولی کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ سپروفلاکساسین کا استعمال جو ہے وہ اگر کلچر بیسڈ کیا جائے، ہمیں جو انفیکشن ملتا ہے بلڈ کلچر یا وہاں سے کوئی پس یا سیمپلنگ یا یورین کا سیمپل لے کے اور اس کا اگر کلچر کیا جائے اور کلچر سینسیٹیوٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور اس کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے تو جو دوائیوں کے اگینسٹ ریزسٹنس بڑھ رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور ہمارے پاس جو افیکٹو دوائیاں، افیکٹو क्विनोलोन्स ہیں، ان کی افیکٹونیس برقرار رہے گی، ان کے اگینسٹ جو ہے ریزسٹنس نہیں بڑھے گی اور ہمارے انفیکشنز میں یہ دوائیاں کام کرتی رہیں گی۔ क्विनोलोन्स کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی کہ جناب یہ پریگننسی میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، بچوں میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، آہستہ آہستہ سے کیونکہ اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ ٹینڈنائٹس اور خصوصاً ایکلیز ٹینڈنائٹس اور جو بون بننے کا عمل ہے، یعنی بچوں میں جہاں پر ڈائیفائسز اور ایپیفائسز جو ایریا ہوتا ہے بون کا، ان میں جوڑ ابھی آیا نہیں ہوتا، آسٹیفائڈ نہیں ہوتا، وہاں پر بون نہیں بنا ہوتا، تو جوڑ جو ہوتے ہیں بچوں کے وہ ان آسیفائڈ ہوتے ہیں، نان آسیفائڈ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو بچوں کے جوڑوں میں شدید قسم کی پرابلمز اور ان کے ٹینڈنز یعنی پٹھوں میں شدید قسم کی پرابلمز ہوتی تھی، جو کہ اب بھی اس کے ساتھ کافی حد تک ریلیٹڈ ہے۔ لیکن پھر ریسرچ سے آہستہ آہستہ ثابت ہوا کہ بالکل بچوں میں جو لائف تھریٹننگ انفیکشنز ہوتی ہیں تو بچوں میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کرایا جانے لگا اور پھر سپروفلاکساسین جو ہے وہ سسپینشن فارم میں بھی اویلیبل ہوئی اور اب بچوں میں بھی جو ہے تو اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر ایک پراپر ڈوز میں کم عرصے تک ایک پراپر متعین وقت تک کرایا جائے تو بچے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی محروم رہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ایفیکٹونیس ہے، یعنی یہ جس طرح بیکٹیریا کو ٹارگٹ کرتی ہے، جراثیم کو ٹارگٹ کرتی ہے، وہ بھی برقرار رہتی ہے، تو آپ کے بچے بھی محفوظ رہتے ہیں، آپ کا انفیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان دوائیوں کے اگینسٹ ریزسٹنس بھی نہیں بڑھتی۔ بچوں میں جب بھی क्विनोलोन्स کا استعمال درکار ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ہو، کیونکہ بعض اوقات بچوں میں क्विनोलोन्स کے استعمال کے ساتھ جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کا وہ شکار ہو سکتے ہیں اور ان میں خدا نہ خواستہ لمبے عرصے تک جوڑوں کے اور جو پٹھوں کے مسائل ہیں، خصوصاً ٹینڈن رپچر جو ہے وہ آپ کے بچوں میں معذوری کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوائیاں ہیں تو بڑی ایفیکٹو، لیکن ان میں دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کن پیشنٹس کو آپ یہ دیں گے، کتنے عرصے تک دیں گے، کن پیشنٹس کو آپ نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ میری ویڈیو آپ کے سامنے آج میں نے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ کے بچوں کو اگر ڈاکٹر क्विनोलोन्स خصوصاً سپروفلاکساسین کی سسپینشن تجویز کرتا ہے پیٹ کے مسائل کے لیے یا اسی طرح گرام نیگیٹو بیکٹیریا کو کور کرنے کے لیے یا ٹائفائڈ فیور کو کور کرنے کے لیے یا جو آپ کا یورین انفیکشن ہے اس کو کور کرنے کے لیے، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کیجئے کہ اس کا ڈیوریشن اور اس کی ڈوزیج آپ کے بچوں میں کتنی ہونی چاہیے۔ سسپینشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے لیے اویلیبل ہے، یا خصوصاً وہ افراد، وہ بڑے بزرگ جن میں انفیکشنز ہوتے ہیں
اور وہ NG فیڈ پر ہوتے ہیں یا وہ ٹیبلٹ نہیں لے سکتے، ان میں بھی سسپینشن کا استعمال جو ہے وہ بڑا افیکٹولی نیزو گیسٹرک ٹیوب جو ہے اس کے تھرو یا چمچ کے تھرو آپ ان کو پلا سکتے ہیں، تو اس سے ان کا انفیکشن جو ہے وہ کیور بھی ہو جاتا ہے، ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے۔ خواتین حضرات، سپروفلاکسسین کے حوالے سے ہماری ویڈیوز اور بھی موجود ہیں۔ آپ اگر سپروفلاکسسین کے حوالے سے اور کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئنولونس کے حوالے سے، مختلف قسم کی دوائیوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنا کمنٹ شیئر کیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سی ایسی ہیلتھ ٹپس ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔